السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں جی، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ریس کے لیے اعلیٰ ٹیسٹ کے بارے میں ہے، یعنی جو سپیڈ ریلیٹڈ رسکس وغیرہ ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کمپیٹنس کیا ہے۔ کمپیٹنس ہے adopter la log اور سچویشن، یعنی کہ سچویشن کے مطابق اپنی پیس کو اڈاپٹ کرنا۔ اسی طرح connaître les principaux facteurs de risque au volant، یعنی کہ ڈرائیونگ کے دوران جو رسکس وغیرہ ہوتے ہیں، مین فیکٹر جو اس کا ہوتا ہے اس کو جاننا۔ et les recommandations à appliquer، اور جو ریکومنڈیشنز ہیں ان کو اپلائی کرنا۔ یعنی جب آپ یہ والا چیپٹر کر لیں گے تو آپ کی سکلز یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی سچویشن کے مطابق اپنی جو پیس ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے جتنے بھی پرنسپل فیکٹرز ہیں رسک کے اس کو یعنی کہ آپ جان سکیں، اور جو ریکومنڈیشنز ہوں گی ان کو آپ مسٹ اپلائی کریں۔ اچھا جی، تو یہ کویسچن اگر دیکھیں یہ ہے l'augmentation de la vitesse fait augmenter، یعنی کہ جب آپ اپنی سپیڈ انکریز کریں گے تو اور ایسا کیا ہے جو کہ انکریز ہوگا۔ اب اگر پہلا دیکھا جائے تو یہ ہے لا ڈسٹینس داغے، یعنی جو سٹاپنگ ڈسٹینس ہے وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ تو اوپر کہا ہوا ہے کہ وہ بھی زیادہ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ فوراً بریک نہیں لگا سکیں گے، اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا۔ تو وی اور نو جو ہے اس میں سے اس کا آنسر وی ہے جی، کیونکہ جب سپیڈ زیادہ ہوگی تو اسی طرح سے جو بریک لگانے کا ٹائم ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، تو اس لیے آپ فوراً بریک نہیں لگا سکیں گے۔ اسی طرح ہے لا گراویتے des accidents، اور جو گریوٹی ہے شوق ہے ایکسیڈنٹ کا، کیا وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ تو اس کی آپشن سی اور ڈی جو کہ وی اور نو ہے، تو یقیناً اس کا آنسر سی ہے، یعنی کہ جی ہاں، جو گریوٹی ہے ایکسیڈنٹ کا شوق ہے وہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب سپیڈ زیادہ ہوگی تو جو سٹاپنگ ڈسٹینس ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا، آپ فوراً بریک نہیں لگا سکیں گے، اور جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے شوق جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اگر یہ دیکھا جائے یہ ہے pourquoi les risques augmentent avec la vitesse، یعنی کہ سپیڈ کے ساتھ جو رسک ہیں وہ کیوں بڑھ جاتے ہیں۔ Les limitations de vitesse ont été fixées à partir de l'observation scientifique des limites de l'individu۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپیڈ کی لمیٹیشن فکس کی گئی ہیں، وہ ایک سائنٹیفک آبزرویشن کے ذریعے کی گئی ہیں۔ یہ جو سائنٹیفک آبزرویشن ہے اس میں ایک انڈیویجول شخص اور گاڑی کا دیکھا جاتا ہے، اور اس حساب سے انہوں نے پوری کیلکولیشن کر کے سپیڈ لیمٹس جو ہیں وہ فکس کی ہیں۔ لمٹ دو l'individu کے اندر کیا آ رہا ہے کہ پرسیپشن ویژول، یعنی ویژول پرسیپشن ہوتا ہے کسی انسان کا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، اس حساب سے یعنی کہ جو اس کی سپیڈ ہوتی ہے اس حساب سے ہی آپ کی پرسیپشن جو ہے آپ اس کو لیتے ہیں۔ اسی طرح ہے تاندو ریئیکشن، یعنی کہ اس کا ریئیکشن ٹائم کیا ہے، کہ اس نے دیکھا آگے گاڑی سٹاپ ہوئی ہے، اس نے بریک لگانی ہے، کیا کرنا ہے، رائٹ لیفٹ دیکھنا ہے، پیچھے اس نے مرر میں دیکھنا ہے کہ کوئی گاڑی تو نہیں، تو یہ تاندو ریئیکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح ریزسٹنس اور شوق ہے، یعنی کہ جو امپیکٹ ہے ریزسٹنس کا وہ ہو گیا۔ تو اسی طرح کا اور بہت کچھ ہے جیسے کہ ایکسٹرا لکھا گیا ہے۔ وہیکل، اور جو گاڑی میں ہے وہ مین کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ڈسٹانس دو خیناج ہے، گاڑی کی جو بریک ہے اس کا ڈسٹینس وغیرہ، یعنی کہ سامنے والی گاڑی سے آپ کی گاڑی کتنی دور ہوگی اس سپیڈ کے اوپر کہ جب آپ بریک لگانا چاہیں تو وہ رک سکے۔ اسی طرح اس میں بھی ریزسٹنس ہے، یعنی کہ ریزسٹنس ہو گیا۔ اس پیراگراف کی آپ کو اس طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو سپیڈ لمٹ ہے وہ اس طرح سے فکس کی جاتی ہے کہ کسی انسان کی انڈیویجول جو بھی اس کے پرسیپشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو لے کر، اور ایک گاڑی جو ہے اس کے جس طرح ڈسٹانس دفخیناش وغیرہ ہو گیا، اور اس میں بہت کچھ ہوگا، اس کو سب میئر کر کے تو پھر اس کے بعد سپیڈ لمٹس جو ہے ہر جگہ پہ فکس کی گئی ہیں، کیونکہ بعض اوقات جو پیگی فیگک ہے وہاں پہ 70 ہے، کیونکہ وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہاں پہ 70 کر دی ہے۔ تو اس میں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جب بریک لگائے تو ایزیلی بریک لگا سکے۔ تو اب اگر دیکھیں یہ ہے پلولا ویتس آگمنٹس، یعنی کہ اگر بہت زیادہ سپیڈ کو بڑھائیں گے تو اس میں کیا ہوگا۔ جب آپ کی سپیڈ زیادہ ہوگی تو پلو لے ڈسٹانس داغے آگمنٹ، یعنی کہ جو سٹاپنگ ڈسٹینس ہے وہ انکریز ہو جائے گا، آپ فوراً بریک نہیں لگا سکیں گے۔ پلو لے رسک داکسیدان آگمنٹ، رسک آف ایکسیڈنٹ ہے وہ بڑھ جائے گا، کیونکہ جب گاڑی کی سپیڈ تیز ہوگی تو انسان اس کو فوراً کنٹرول نہیں کر سکتا گاڑی کو۔ اسی طرح پلو لا گراویتے des accidents ایک گراند، اور جو ایکسیڈنٹ کی گریوٹی ہے شوق ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ پلو لا فیٹیگ سنستال، اور اسی طرح سے
سے فیٹیگ ہو جائے گی، کیونکہ جب تیز گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ اس طرح سے ریلیکس نہیں ہوتے، اس لیے فیٹیگ ہو سکتی ہے۔ پلو لوشان ویژن دمینوے، اور آپ کی گاڑی جب تیز جا رہی ہوگی تو ویژن ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ارد گرد چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ فوراً کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تیزی سے گزر رہی ہوتی ہیں، اس لیے شانت ویژن ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ پلو لا کنزوماسیون دو کاربورant augmente، اور فیول کنزمپشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ Une forte différence de vitesse entre usagers aggrave les conséquences d'un accident، یعنی کہ یہ جو ڈفرینس آف اسپیڈ ہوتی ہے مختلف یوزرز میں، ڈرائیورز میں، تو یہ بیسیکلی ایکسیڈنٹ کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ فرض کریں کہ پیریفیرک ہے، وہاں پہ انہوں نے 70 اسپیڈ جو ہے فکس کی ہوئی ہے، زیادہ تر لوگ اگر 70 میں ہی چلا رہے ہیں اس کے اندر، اور کوئی بیچ میں 2-3 ایسے ہوں جو 70 سے اوپر لے کر جا رہے ہوں، تو مے بھی کہیں پہ کیونکہ دوسری گاڑیوں کی اسپیڈ جو ہے وہ کم ہے، کسی نے بریک لگا دی اور وہ جو تیز گاڑی چلا رہا تھا اس کو فوراً بریک لگانی پڑے کیونکہ وہ تو آلریڈی بہت زیادہ اسپیڈ میں تھا، اس اسپیڈ سے جو کہ فکس کی گئی ہے، تو اس طرح سے پھر جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک شوق جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ڈفرینٹ یوزرز کی اگر ڈفرینٹ اسپیڈ ہو تو وہ بھی پرابلمٹک ہو سکتی ہے۔ جی تو یہ دیکھا جائے یہ ہے la distance d'arrêt de mon véhicule ne doit pas dépasser la distance qui est visible devant moi، یعنی کہ جو سٹاپنگ ڈسٹینس ہے میری گاڑی کا ne doit pas dépasser، اس کو اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے la distance اس ڈسٹینس سے qui est visible devant moi، جو کہ ویزیبل ہے، جو کہ میں دیکھ سکتا ہوں، جو کہ میرے سامنے ہے۔ par exemple dans les virages، یعنی کہ جو کہ موڑ ہوتے ہیں وہاں پر، اور sommet du côte جو کہ چوٹیاں ہوتی ہیں، اور la nuit اور رات کے وقت کو جو ڈسٹینس نظر آ رہا ہوتا ہے آپ نے اس کے مطابق اپنی گاڑی کو چلانا ہے، یعنی کہ آپ کا جو ڈسٹینس داغے ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوتا ہے۔ pour conduire en sécurité، یعنی کہ سیفلی ڈرائیو کرنے کے لیے je suis capable، میں اس قابل ہوں گا d'évaluer، کہ اس کو ایویلیویٹ کر سکوں ma vitesse، میری اسپیڈ کو et de l'adapter aux situations، اور جو سچویشن ہے اس کو اڈاپٹ کر سکوں۔ Je conserve toujours un intervalle de sécurité d'au moins 2 secondes، یعنی کہ میں ہر وقت جب بھی گاڑی چلانی ہے اپنے سے جو اگلی گاڑی ہے اس کے بیچ میں 2 سیکنڈز کا سیکیورٹی ڈیفرنس ہوتا ہے وہ رکھوں گا، qui me permettra de réagir à temps pour éviter un accident، جو کہ مجھے الاؤ کرے گا کہ میں اس ایکسیڈنٹ سے بچ سکوں۔ جو ویژولیز devant moi، اور میں اپنے سامنے دیکھوں گا، ویژولائز کروں گا l'espace qui correspond، وہ اسپیس جو کہ کورسپونڈ کر رہی ہوتی ہے à ma distance d'arrêt، میرے سٹاپنگ ڈسٹینس کو۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے تو آپ نے 2 سیکنڈز کا جو سیفٹی انٹرول ہوتا ہے وہ آپ نے رکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی گاڑی اور جو نیکسٹ گاڑی جا رہی ہوتی ہے اس کے بیچ میں، اور اگر وہ نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ کا 2 سیکنڈز کا انٹرول جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، جو کہ آپ کو الاؤ کر سکے کہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ فوراً اس پہ ریئیکٹ کر سکیں اور کسی ایکسیڈنٹ سے بچ سکیں۔ تو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس اسپیس کو ویژولائز کر سکیں، یعنی کہ ایسے ہوتا ہے کہ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 2 سیکنڈز کے بعد آپ کی گاڑی کہاں پر پہنچے گی، تو جو کہ آپ کے سامنے ہو، اور یعنی کہ وہ پلیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو کورسپونڈ کر سکیں کہ اگر آپ نے رکنا ہو تو آپ کا سٹاپنگ ڈسٹینس جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اچھا تو اس پیج پہ دیکھا جائے یہ ہے لے فورس، یعنی کہ فورس کی بات ہو رہی ہے جو کہ انرجیز ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ l'énergie cinétique کیا ہوتی ہے، تو اس کو کائنیٹک انرجی بولتے ہیں۔ c'est l'énergie accumulée par la vitesse du véhicule، اور یہ والی جو انرجی ہوتی ہے یہ آپ کی جو گاڑی کی سپیڈ ہوتی ہے اس کے مطابق ایکومولیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی آپ کی گاڑی کی سپیڈ ہوگی اسی طرح سے یہ انرجی جو ہے وہ بھی بڑھے گی۔ تو اگر دیکھا جائے یہ ہے en règle générale، یعنی کہ جنرلی ایک جو رول ہے that energy should transform، یعنی کہ یہ جو انرجی ہے کائنیٹک انرجی یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، ٹرانسفارم ہوتی ہے en energy thermique، یعنی کہ تھرمل انرجی میں par le freinage اور بریک کے تھرو، کہ جب آپ بریک لگاتے ہیں تو اس وقت یہ انرجی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتی ہے جی تھرمل انرجی میں۔ تو échauffement des freins، یعنی کہ جب آپ بریک لگاتے ہیں اور جو بریک
آپس میں جب ٹچ ہوتی ہے تو وہ ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر یہ انرجی جو ہے وہ تھرمل انرجی میں چینج ہوتی ہے۔ آنکادو شوک یعنی کہ شوک کے وقت LDC پاغلا دے فارمیسیون دو وہیکل، اور جب وہ شوک لگتا ہے گاڑی ظاہر ہے اندر سے خراب ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، دیفارم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ امپیکٹ جو ہے اس طرح سے اس پہ اثر کرتا ہے۔ تو یہ ہے سیت انرجی آگمنٹ، یہ انرجی بڑھ جاتی ہے ویک لوکاغے دو لویتس، یعنی کہ آپ کی سپیڈ کا جو اس کو 4 ٹائمز ہوگا اس کے مطابق، یعنی کہ آپ کی جو بھی سپیڈ ہوگی تو اس کو جب آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ انرجی جو ہے اس میں چینج ہوتی ہے۔ تو یہ فارمولاز وغیرہ ہیں۔ ویتس از ملٹیپلائی بائی 2 ہے، یعنی کہ جو آپ کی سپیڈ ہے، فرض کریں جیسے میں نے 50 لکھا ہوا ہے، 50 آپ کی سپیڈ ہے جو کہ 2 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی، اور وہ ایکول ٹو ہوگی انرجی سینیٹک یعنی کہ کائنیٹک انرجی کے ایکول ہو جائے گی۔ تو وہ کتنی ہوگی؟ وہ 100 ہو جائے گی جو کائنیٹک انرجی ہے، تو جو کہ 4 سے ملٹیپلائی ہو کے 400 ہو جاتی ہے۔ دیکھا جائے لا فورس سنٹریفیوژ یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک انرجی ہے جو کہ گاڑی کو پش کرتی ہے، سے لا فورس کی پوس لا وہیکل، یہ فورس گاڑی کو پش کرتی ہے vers l'extérieur dans le virage، جو کہ موڑ ہوتے ہیں اس سے باہر کو نکالتی ہے، اور plus la vitesse سے élevé یعنی کہ جب آپ کی سپیڈ جو ہے زیادہ ہوگی، plus cette force se fait ressentir، اور اسی طرح سے آپ کو یہ فورس جو ہے معلوم ہوگی، یعنی کہ آپ اس کو فیل کر سکیں گے کہ آپ کی گاڑی جو ہے اگر سپیڈ زیادہ ہے تو ویراج جو ہے اس سے وہ باہر کو لے کر جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ گاڑی اس موڑ پہ چلائیں، آپ کی سپیڈ ہلکی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی وقت اس کو بریک لگا سکیں، کیونکہ آلریڈی جو ویراج ہوتے ہیں، موڑ ہوتے ہیں، وہ کافی خطرناک ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو اپنی گاڑی کو ضرور کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ کو بتایا جا رہا ہے کہ ویراج میں گاڑی جو ہے اس کو اور فورس ملتی ہے، تو فرض کریں جب سپیڈ آلریڈی تیز ہوگی تو اور اس کو فورس بھی ملے گی جو کہ کافی ڈینجرس ہوگی۔ اب اگر دیکھا جائے سیت فورس یعنی کہ یہ سنٹریفیوژ کی بات ہو رہی ہے، سیت فورس آگمنٹ ایگالمنٹ یعنی کہ یہ اس وقت بھی ایکولی بڑھتی ہے، سی جب لو وہیکل est chargé، جب جو آپ کی گاڑی ہے وہ لوڈڈ ہو، سامان زیادہ ہو اس کے اندر، اسی لو ویراج اس سے گئی، یا پھر وہ جو ویراج ہے ٹرن ہے وہ ذرا ٹائٹ ہو۔ اچھا تو دیکھتے ہیں کہ اگر سپیڈ زیادہ ہوگی ان ویراج وغیرہ میں تو اس کا رسک کیا ہے۔ سختی ضغوط ہے، یعنی کہ اگر سپیڈ زیادہ ہوگی تو گاڑی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، تو اس لیے ٹرن سے باہر جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ جیسے پہاڑوں پہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ گاڑیاں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، وہ جو ویراج ہوتا ہے کیونکہ بالکل سیدھی روڈ کے اوپر جب چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی تو آگے سے ٹرن آتا ہے، وہاں پہ آپ اسی سپیڈ پہ گاڑی نہیں چلا سکتے کیونکہ آپ کو وہاں پہ بریک جو ہے وہ ضرور لگانی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح دیغاپاج ہے، یعنی کہ گاڑی جو ہے وہ سکڈ کرے گی، اسی طرح غوطونمنٹ دو وہیکل ہے، گاڑی جو ہے وہ الٹ سکتی ہے، تو ان باتوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ جی تو آپ دیکھیں یہ ہے پوئیویتے ان سختی ضغوط، یعنی کہ روڈ سے باہر نکلنے سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ جو غلطی میں آہستہ کروں گا، سلو ڈاؤن کروں گا، آوون لو ویراج یعنی کہ اس موڑ سے پہلے، اے جاجی دوسما سوغلے کمانڈ، اور جو کمانڈز ہیں ان کو میں سلولی ان کے اوپر ورک کروں گا، یعنی کہ ان کو جو آپ نے آپریٹ کرنا ہے، جیسے آپ نے بریک لگانی ہے تو وہ بھی سلولی لگانی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دم آپ نے بریک لگائی ہے، آپ کی سپیڈ آلریڈی تیز تھی، اس کو فوراً آپ بریک لگائیں گے تو اس میں جو آپ کو رسک ہیں وہ ہو سکتے ہیں جو کہ ابھی آپ نے پڑھے ہیں، جیسے سختی ضغوط ہے، روڈ سے باہر نکل جانا، سکڈ کرنا، گاڑی کا الٹ جانا۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ بریک وغیرہ لگائیں اسپیشلی ان موڑوں کے اوپر تو آپ سلولی فنکشنز کو آپریٹ کریں۔ تو یہ ہے لمخیسیوں دو ویتس، یعنی کہ جو ویتس ہے، سپیڈ ہے، اس کا کیا امپریشن ہے۔ تو اتنسیوں ہے، وارننگ آپ کو دی جا رہی ہے کہ l'impression de vitesse est sauf compose car elle dépend du bruit du moteur، یعنی کہ جو ویتس کا سپیڈ کا امپریشن ہے وہ اکثر آپ کو مس لیڈ کرتا ہے، car elle dépend کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے du bruit اس شور کے اوپر، du moteur جو کہ گاڑی کی موٹر ہوتی ہے، du bruit du roulement des pneus اور جو ٹائر گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں ان کا جو شور ہوتا ہے اس کی وجہ سے، de la largeur du chaussée اور جو روڈ ہے وہ کافی اگر کھلی ہو، دو پیساج اور اسی طرح جو لینڈسکیپس ہیں ان کی وجہ سے۔ تو اگزامپل کیا ہے، سغنغوت
اتخوات بغد داغب یعنی کہ ایسی روڈ جس کے اوپر یعنی کہ ایسی نیرو روڈ جس کے اوپر درخت لگے ہوئے ہوں. لمخیصیو دویتس ایک گاند اور جو امپریشن آف سپیڈ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. لمخیصیو دویتس یعنی کہ یہ سپیڈ آپ کو ایسا امپریشن دے رہی ہوگی جو ٹائر ہیں ان کے شور کی وجہ سے, موٹر کے شور کی وجہ سے, جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور جو درخت لگے ہوتے ہیں جب ان کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو شور ہوتا ہے اس کی وجہ سے, اور مے بی روڈ جو ہے وہ نیرو ہو لیکن درخت وہاں پہ کافی زیادہ لگے ہیں اور آپ جس سپیڈ سے گزر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ بہت فاسٹ گاڑی چلا رہے ہیں. ان ساری وجوہات کی بنا پہ تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو لمخیصیو دویتس ہے یہ آپ کو مس لیڈ کر سکتی ہے. جی تو اگر اسی طرح دیکھا جائے یوغسک دوسو استیمے لویتس یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی سپیڈ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوں یعنی کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ کیا ہے تو وہ کن ریزنز کی وجہ سے آپ اپنی سپیڈ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے موٹر وے کو چھوڑ دیا ہے, اس کو کوئٹ کیا ہے, لیکن ریزن کیا تھی کہ وہاں پہ گاڑی تیز چلا رہا تھا, کیونکہ جب آپ موٹر وے پہ گاڑی تیز چلا رہے ہوتے ہیں اور کسی دوسری روڈ پہ آتے ہیں تو آپ کو ایک عادت بن چکی ہوتی ہے کہ آپ تیز گاڑی چلا رہے تھے, تو اس طرح سے جب آپ دوسری جگہ پہ آتے ہیں جہاں پہ سپیڈ کم ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ اپنی گاڑی کو اسی رفتار پہ رکھتے ہیں موٹر وے والی پہ, تو اس طرح سے آپ اپنی سپیڈ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح ہے لوکسکولو پیساج دیگاجے یعنی کہ وہ جو لینڈسکیپ ہے وہ اب کھلا ہے, اور پوئسک یونیپا دو روپیر دو دے فلم یعنی کہ آپ وہاں سے گزرے ہیں اور اب آپ کے پاس وہ جو لینڈسکیپس مارکس وغیرہ تھے وہ نہیں ہے, وہ کراس نہیں کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ ایسی روڈ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی درخت آپ کے روڈ کے سائڈ پہ نہیں لگے ہوئے, تو وہاں پہ بھی آپ کو اپنی سپیڈ کا اس طرح سے اندازہ نہیں ہوگا, کیونکہ جیسے درخت لگے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے گزرنے سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ کیا ہے, کس رفتار سے آپ جا رہے ہیں. لیکن اگر وہ بالکل خالی سی روڈ ہوگی, لینڈسکیپس وہاں پہ نہیں ہوں گے اس طرح کے کہ کوئی درختوں کی رو وغیرہ ہو, تو وہاں پہ بھی آپ اپنی سپیڈ جو ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. اگر تھرڈ دیکھا جائے وہ ہے لوکسکیو یبودو للکول یعنی کہ اگر کسی نے الکوہل کا یوز کیا ہو, کنزومے دے اسٹوپیفیاں یعنی کہ کسی نے اگر ڈرگ یوز کی ہو, اس طرح کے ریزن جو ہیں ان کی وجہ سے بھی ان کو اپنی سپیڈ کا اندازہ نہیں ہوگا. تو یہ کچھ ریزنز ہیں جو کہ آپ اپنی سپیڈ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں ان ریزنز کی وجہ سے. جی تو امید کرتی ہوں کہ اس چیپٹر میں بھی آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی. ویسے تو یہ کچھ فارمولاز اور انرجی وغیرہ کے بارے میں ہے, تو اس میں یہی ہے کہ یہ آپ کو بس معلوم ہونا چاہیے, اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں انفارمیشن لینی ہے تو وہ آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.